اور عزیزان یہ بڑا ظلم ہے، یہی بڑا ظلم ہے امامت کے اوپر، جو صدیوں سے کوفیوں نے بنا رکھی اور صدیوں سے پھر اس کو سنت بنا کے جاری رکھا گیا۔ 18,000 نے خط لکھا اور بلایا، اور پھر اس کے بعد سفیر امام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر پہلے مرحلہ میں ہی سب نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، سفیر امام کو ہی تنہا چھوڑ کے بے دردی سے مروا دیا، ظالموں کے سپرد کر دیا۔ یہ بنا پھر تاریخ بھر میں ختم نہیں ہوئی عزیز من۔ آپ تاریخ میں آگے دیکھیں، الاجل پہلی نسل نے اگر بے وفائی کی، امام بلائے لیکن وفا نہیں کی، تو دوسری نسل تلافی کر دیتی۔ امام زین العابدین تو موجود تھے، یہ کوفی بھی موجود تھے، کوفیوں کے علاوہ اور علاقوں کے شیعہ بھی موجود تھے، وہاں نہیں پہنچ سکے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، ورغلایا، تو اس کی تلافی کے لیے امام زین العابدین تو موجود تھے۔ پھر ان میں سے کوئی کبھی بھی امام زین العابدین کے قریب نہیں آیا، نہ یہ قائدین آئے، نہ یہ شیعہ آئے، نہ یہ مومنین آئے، نہ یہ عہد کرنے والے آئے، نہ بیعت کرنے والے آئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نہایت مظلومیت کی زندگی گزاری، نہیں ہے آگاہ، ہم لوگ نہیں ہیں آگاہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا پہ ستم ختم ہو گیا تھا، نہ عزیز من، کربلا پہ ستم شروع ہوا تھا، اور امام زین العابدین جب تک تشریف فرما تھے، بقید حیات تھے، یہ ستم جاری رہا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب امام زین العابدین گریہ نہ کرتے ہوں۔ یہ قوم کہاں تھی پھر؟ اگر امام زین العابدین کے ساتھ بھی وفا نہیں کی تو امام باقر کے ساتھ کر دیتے، امام صادق کے ساتھ کر دیتے، کسی دور میں تو پھر احساس کرتے۔ اور پھر اس مظلوم امام کا وقت آ گیا جن کی امت ہم شمار ہوتے ہیں، تنہا امامت کی تنہائی شروع ہوئی، اتنی تنہائی ہوئی کہ کوئی امام 1400 سال زندان میں رہے، کوئی بات پوچھنے تک نہیں گیا۔ جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی، پل بغداد پہ رکھ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ رافضیوں کے امام دنیا سے گزر گئے ہیں، اور آ کر دیکھ لو کہ انہیں پھانسی نہیں دی گئی، شکنجہ نہیں دیا گیا۔ اب آتے تھے پل بغداد پہ، تابوت رکھا ہوا تھا، پردہ ہٹا کر صرف یہ تصدیق کرتے تھے کہ گردن پہ رسی کے نشان ہیں یا نہیں نظر آتے تھے، تو پھر ہارون کے حق میں گواہی دے کر کہ شکنجے کے نشان نہیں ہیں چلے جاتے۔ جنازہ تک اٹھانے کے لیے نہیں آئے، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا اور امام موسیٰ کاظم کو دفن کیا۔ یہ قوم کہاں چلی گئی پھر؟ کہ ختم ہو گئے، زمین پہ نہیں رہے؟ یہ بے وفا، یوں نہیں کہ بے وفائی کی داستان وہی ایک تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، مسلم ابن عقیل کے ساتھ، پھر کبھی کسی میدان میں نظر نہیں آئے۔ اور پھر اس مظلوم امام کا وقت آ گیا کہ وہ امام اتنے تنہا ہو گئے کہ اگر امام زین العابدین جتنے بھی ساتھی ہوتے تو کم از کم اس دنیا میں ادھر ہمارے سامنے تو ہوتے، لیکن عزیزان وہ تنہائی اس حد تک جا پہنچی کہ امام کو اللہ نے پردہ غیبت میں بلا لیا کہ ان بے وفاؤں کے اندر رہنے سے بہتر ہے امام دور رہیں لیکن محفوظ رہیں۔ خدا نے اس ہستی کو بقیت اللہ بنا لیا، ذخیرہ بنا لیا، اور پھر خدا نے عہد کیا کہ کب آئے گا؟ جب تم وفا سیکھ لو گے، جب تم وفا کا سبق پڑھ لو گے، جب تم عہد کا معنی سمجھ جاؤ گے، اور جب تم اپنے امام کے عہد کو وفا کرنے کے لائق ہو جاؤ گے، اب امام اس فرزند حسین کو اس وقت بھیجے گا، اب اللہ اس وقت بھیجے گا، وہ امام آئے گا۔ عزیزان، ہمارے لیے
یہ بہت بڑا مصائب ہے، یہ کربلا کا سب سے بڑا مصائب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو 18,000 شیعوں نے خط لکھا اور پھر ان میں سے ایک بھی امام کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اے کاش وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا، لیکن آج 1400 سال بعد آج بھی امام حسین کو روتے تو ہیں لیکن امام حسین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، امام حسین کی راہ پر قائم ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، امام حسین کے نائب کی راہ پر آتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ اگر لبیک کہتے ہیں تو کوفہ والا نظر نہیں آتا، اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو لبنان سے کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر حسین کی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت سکینہ اور زینب علیہ کا مزار اگر کوئی بچاتا ہے تو لبنان سے آتا ہے، پھر ساری دنیا تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ عزیزان، آج بھی اگر تلافی کریں تو وقت ابھی بھی موجود ہے، اور امام عصر اسی کے منتظر ہیں کہ یہ تنہائی ختم کرو، یہ اپنی وفا کا عہد پورا کرو، اور عہد کو وفا کرو تاکہ اللہ اپنا عہد پورا کر دے اور دنیا کے اوپر امامت اور عدالت کا نظام قائم ہو جائے۔ انشاءاللہ یہی حسینیت کا وہ راستہ ہے جو مہدویت پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ عزیزان، حسینیت کی راہ چلو گے تو مہدویت تک خدا تمہیں پہنچائے گا، اور مہدویت کے ذریعے خدا زمین کا امن قائم کرے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔